अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात गिरामी वक़ार, देवबंदी हज़रात ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगना ये शिरक है, इससे आप काफिर हो जाते हैं। रब के सिवा कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो आपको मदद कर सके। तो मैं भी बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का भी यही अकीदा है कि रब के सिवा किसी और की ज़ात में इतनी ताकत नहीं कि वो किसी इंसान की मदद कर सके। हाँ, लेकिन जिसे रब ने अता कर दिया, जिसे रब ने इख्तियार दे दिया, जिसे रब ने मुख्तार बना दिया, तो रब की अता से फिर वो बंदा जिसे चाहे मदद कर सकता है, जिसकी चाहे वो मदद कर सकता है, लेकिन रब की अता से। अब सवाल ये है कि बुजुर्गान दीन से ये लोग मदद करने को शिर्क व बिदात तो करार देते ही हैं, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अब ये अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम से भी मदद मांगने को शिर्क कहते हैं। आइए समझते हैं, क्या ये सच है कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम से मदद नहीं मांगनी चाहिए? क्या ये बात हकीकत है कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम हमारा कुछ नफ़ा नहीं दे कर सकते, हमारी कुछ मदद नहीं कर सकते? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं। सबसे पहले आपको मैं दो क्लिप दिखाऊंगा। पहली क्लिप होगी तारिक मसऊद की, जिसने नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगने को क्या कहा है और कौन सी आयत को उसने अपना उन्वाने सुखन बनाया है, किस आयत करीमा को उसने अपना सबूत बनाकर लोगों के सामने ये बात रखी है। उसके बाद हम सब की जान मुफ्ती सलमान अज़हरी के एक प्यारी क्लिप को आपके सामने रखते हैं, तो यकीन जाने मुफ्ती सलमान अज़हरी ने क्या तारिक मसूद का ऐसा जवाब दिया है कि तारिक मसूद अपने मुंह को छुपाता हुआ भागा है। आइए सबसे पहले तारिक मसूद की वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्लिप। अगर हमारे किसी बुजुर्ग ने गैरुल्लाह को पुकारा है, गलत किया है, उन्होंने, लोग हवाला देते हैं फलां दामत बरकातुम ने भी तो किया है। भाई हम दामत बरकातुम के मुकल्लफ नहीं है, अल्लाह ने हमें कहा ना। तो नबी से मदद मांगना अगर जायज है तो फिर इस आयत का मतलब क्या है, बस ये बता दें आप यूट्यूब पे हमें। देखा आपने, इसने क्या कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई और मदद करने वाला नहीं, हत्ता कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम भी किसी को कोई मदद नहीं कर सकते, किसी को कोई नफ़ा नहीं दे सकते हैं। अब आइए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की क्लिप को देखते हैं और यकीन जाने इनकी बात आप सुनने के बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है या नहीं है, अंबिया इकराम से मदद मांगना शिरक है या नहीं है, क्या अंबिया इकराम मुसलमानों की या इंसानों की मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आइए मिलकर देखते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी की वीडियो। देखिए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ने उनको मालिक व मुख्तार बनाकर दुनिया में भेजा है। हम मजबूर रसूल की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि मुख्तार रसूल की बात कर रहे हैं। हमारा तो अकीदा ये है, आज दुनिया में जो कुछ भी हमें मिला है वो रसूल के सदक़े में मिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ है, वो चाहता तो अपने बंदों को बराह रास्त ईमान दे देता, वो चाहता तो बराह रास्त सारे मुसलमानों पर, सारे इंसानों पर कुरान उतार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, हालांकि वो इस चीज़ पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान अज़ीम को अपनी मखलूक तक पहुँचाने के लिए रसूल को हमारे दरमियान अल्लाह ताला ने वास्ता बनाया, और इसी तरह ईमान भी हमें मिला है तो रसूल के वास्ते से मिला है, उस दरे वाला से मिला है। अब यहाँ पर तकरीबन मैं आपको बताऊं, उलमाए उम्मत, असातीन उम्मत, सलफ़ सालिहीन सबका इस बात पर इत्तेफाक रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मालिक व मुख्तार हैं। लेकिन इस ज़माने में बाज़ नक़्क़ाद तबीयतों के लोग, उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी मौज़ूए सुखन बनाया, तख्ते मश्क बनाया, और फिर ये कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार नहीं हैं। मैं दलाइल की रोशनी में भी बात करूँगा और आपके जहन से भी मैं सवाल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमा रहा है, मैंने रसूल को सारी चीज़ें दे दी, और ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी इकरार फरमा रहे हैं
کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی ساری چابیاں عطا کی ہیں۔ یہ حدیث پاک آپ کو صحاح ستہ میں ملے گی، جن کے اوپر ساری امت کا اجماع ہے۔ تقریباً ساری امت ان احادیث کریمہ کی صحت پر اتفاق رکھتی ہے۔ ان احادیث سے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے دیں۔ اب جس کا یہ کہنا ہے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں دے سکتے، رسول کسی کو کچھ نواز نہیں سکتے، وہ مختار نہیں ہے، ان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھونڈی سی بات ہے۔ میاں اگر کسی کو کوئی چیز دی گئی ہے تو وہ کیوں دی گئی ہے؟ اللہ رب العزت نے سارے خزانے رسول کو دیے، اللہ نے بھی فرمایا اور رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے سارے خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ اب ان سے پوچھو کہ یہ دیا کس لیے ہے؟ اللہ نے ان کو کس لیے دیا ہے رسول کو یہ سارے خزانوں کی چابیاں؟ یہ صرف اور صرف سٹیٹس بنانے کے لیے؟ کیا ایک سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کے لیے جیسے کچھ لوگ رکھتے ہیں؟ جب کسی کے پاس کوئی خزانہ آتا ہے، اب ہمیں رسول پاک کی زندگی پڑھنے کے بعد بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور نے پوری 63 سالہ زندگی خزانوں کی چیزیں استعمال نہیں فرمائی، وہ تو نہایت سادی زندگی پر قناعت کرتے رہے۔ اب یہاں سے بات یہی نکلتی ہے، اللہ نے اگر اپنے رسول کو سارے خزانوں کی چابیاں دی ہیں تو صرف رسول کو رکھنے کے لیے نہیں بلکہ بانٹنے کے لیے ہی دی ہیں، امت کے لیے دیا ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول سے مانگنا نہیں چاہیے، تو خزانے ان کے پاس ہیں، نہ مانگے تو پھر کریں کیا؟ خود حضور فرما رہے ہیں میرے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، جس کے پاس چابی ہے اس سے نہ پوچھیں، اس سے پوچھنا جرم ہے۔ مثال کے طور پر مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں اللہ کی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن چابی مؤذن صاحب کے پاس ہے۔ ہم نے مسجد کے انتظامیہ کو بھی دیکھا، صدر ہے، متولی ہے، کوئی بھی ہے، انہوں نے مسجد کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو مقرر کیا، کبھی مؤذن صاحب کے پاس کبھی امام صاحب کے پاس مسجد کی چابی ہے۔ تو آپ سیدھے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے کیوں نہیں کہتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہ اللہ دروازے کھول دے؟ آپ مؤذن صاحب سے کہتے ہیں چابی لائیے کھولیے، اور یہاں پر آپ کو کوئی شرک کا فتویٰ بھی نہیں دیتا۔ چابی ان کے پاس ہے، مؤذن صاحب کے پاس، تو اگر ہم نے سوال کیا آپ کے پاس دروازوں کی چابیاں ہیں، ذرا کھولے، میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں میں عبادت کروں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس چابی کی ذمہ داری ہے تو ان سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب جب رسول نے تمہیں بتایا زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہیں تو رسول سے سوال کرنے میں کیا حرج ہے؟ حضور سے مانگنے میں کون سی دقت ہے؟ ہم اللہ سمجھ کر کے یا خدا سمجھ کر کے کبھی مؤذن کو یہ نہیں کہتے کہ تو جب چاہے گا دروازے کھلیں گے، نہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کو ڈیوٹی پر رکھا گیا ہے۔ ہم اسی طرح عقیدہ یہ بھی رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن خزانوں پر اللہ نے ان کو قدرت دی ہے وہ حضور کے خود کے نہیں، اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے، اسی لیے محدثین نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، وہ نائب خدا مطلق ہیں، یعنی اللہ کا جو نائب ہے، اللہ کا جو نائب ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو نائب ہے تو وہ اس کی زمین پر اختیارات اگر نہیں رکھتا تو پھر نائب کیسا ہے؟ اگر اس کو کچھ بھی اختیارات نہ دیے جائیں تو اس کو نائب کہیں گے؟ مثال کے طور پر امام ہے اور نائب امام ہے، امام صاحب اگر یا کمیٹی والوں نے نائب امام کو کہا کبھی تمہیں نماز پڑھانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، تو نہیں پوچھے گا پھر نائب امام کیوں کہہ رہے ہو مجھے؟ نائب امام کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ کو میں دنیاوی مثالوں سے صرف ذہن کی قربت کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ سی ایم ہے اور ڈپٹی سی ایم ہے، اور ڈپٹی سی ایم کو اگر کہہ دیا جو کچھ بھی نہیں، خالی تجھے بیٹھنا ہے اور اٹھ کے چلے جانا ہے، پارٹی چھوڑ کے چلا جائے گا۔
کچھ بھی کرنا نہیں ہے, کوئی اختیار میرا نہیں ہے, تو ڈپٹی سی ایم بنائے کیوں ہے؟ یہ دنیاوی دستور ہے. جس کو عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے, جسے عہدہ دیا جاتا ہے اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے. جب رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کو سید الانبیاء کا عہدہ دیا تو اختیارات کتنے عطا فرمایا ہوگا, اختیارات کتنے دیے ہیں؟ عزیزان گرامی, ہم سنیوں کا عقیدہ یہی ہے, جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کرتے ہیں. ہبا کا مطلب ہوتا ہے عطا کر دینا, اور یہ احادیث کی روشنی میں ثابت ہے. ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. تہجد کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ وضو کروا رہے تھے. پانی پیش کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو کر کے حضرت ربیعہ اسلمی سے کہتے ہیں کہ اے ربیعہ, کچھ تجھے مجھ سے مانگنا ہے تو مانگ لے, کچھ مجھ سے پوچھنا ہے تو پوچھ لے. اب رسول خود امت کو کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ لو. کیا رسول شرک کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہیں, سل ما شئت یا ربیعہ, جو تو چاہے وہ پوچھ لے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قید بھی نہیں لگایا, اتنی لمٹ کا سوال کرنا, اتنی لمٹ کا سوال کرنا, دنیا کا پوچھنا, آخرت کا مت پوچھنا, قبر کا مت پوچھنا, کچھ نہیں. سل ما شئت, جو تو چاہے وہ مجھ سے پوچھ لے. اب اس صحابی رسول نے بھی پوچھا کیا؟ کہتے ہیں مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوسی بنا لیں, آپ کا ہمنشین مجھے بنا لیں. اب غیر ذالک, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے, آپ کی ہمنشینی, آپ کا پڑوس بن جاؤں بس. اب غیر ذالک, حدیث میں پڑھ رہا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی ہمنشینی چاہیے. مانگ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات, تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. صحابی بھی وہ بہت دور تک کی سوچتے تھے, انہیں معلوم تھا وہاں کی اگر ہم نشینی مل گئی تو باقی سب ویسی خیرات میں ملے گی, باقی سب تو صدقے میں ملے گی. انہوں نے بالکل لاسٹ اینڈنگ والا سوال کیا ہے, یہ نہیں کہ حساب میرا قیامت میں ہلکا ہو جائے, میزان عمل میں کچھ آپ کی مدد مل جائے, حوض کوثر پہ یہ ہو جائے. انہوں نے لاسٹ اینڈنگ کا سوال کیا, اگر وہ ہم نشینی مل گئی تو یہ ساری منزلیں تو پاس ہو کے ہی ملے گی. الحمدللہ. اب ہمارے ذہن میں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے بلکہ یہ ثواب کا کام ہے, کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا, رب کے سوا کوئی اور مدد کرنے والا نہ ہوتا, تو رب کائنات بھی حکم نہ فرماتا کہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ الْقُدْسِ, کہ ہم نے صحابہ اکرام کی مدد, لوگوں کی مدد جبریل امی کے ذریعے سے کی. تو پتہ چلا کہ غیر اللہ بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جبکہ رب کی عطا ہو, اس میں رب کی عطا سے غیر اللہ بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, صحابہ اکرام بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, انبیاء اکرام بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, بزرگان دین بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. الحمدللہ صحابہ اکرام کا بھی یہی عقیدہ تھا, ہم سنیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. اگر اچھی لگی ویڈیو تو یہ ویڈیو شیئر کریں. ملتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.